راجا کی ماں پر سکتہ طاری تھا، البتہ ایک لمحے کے لیے سکتے سے باہر آ کر ہائے میرا لال کہتی اور دوبارہ سکتے میں چلی جاتی۔ محلے کی عورتیں اسے سنبھال رہی تھیں۔ دوسری طرف راجا کا باپ دھاڑے مار کر رو رہا تھا اور میں اسے تسلی دینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ صبر کرو، اللہ تمہیں اس کا نعم البدل دے گا۔ کہاں سے دے گا؟ راجا کا باپ بلبلا کر بولا۔ کیسے پالا تھا، کتنے ارمانوں سے پالا تھا، سب مٹی میں ملا کر چلا گیا۔ ایک دن سب نے جانا ہے، میں نے تعزیت کا روایتی جملہ کہا۔ لیکن ایسے کون جاتا ہے؟ راجا کے باپ نے فریاد کی۔ میں نے تو اس کا منہ تک نہیں دیکھا، کیسے صبر کروں، کہاں سے لاؤں اتنا صبر، ہائے میرا کماؤ پوت۔ میں سوچ رہا تھا کہ راجا کے باپ کا دماغ شاید صدمے سے خراب ہو گیا ہے۔ راجا نے ساری عمر 1 روپیہ کما کر گھر میں نہیں دیا اور جو کمایا وہ باہر ہی خرچ کیا، تو شاید اس جیسی ناخلف اولاد کے ماں باپ کا دکھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں راجا کے گھر کے صحن میں کھڑا تھا، کچھ محلے والے تھے اور راجا کے ماں باپ تھے۔ سوچ میں یہ رہا تھا کہ راجا کی لاش کہاں ہے؟ بقرعید کی آمد تھی اور اماں نے صبح سویرے 10 بجے مجھے اس الٹیمیٹم کے ساتھ اٹھایا کہ میں بکرے کو ٹہلانے ندی تک لے جاؤں۔ اماں کا الٹیمیٹم تو میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، مگر اس موقع پر کے الیکٹرک والے اماں کی مدد کو آئے اور بلا وجہ یعنی بغیر لوڈ شیڈنگ کے وقت کی بجلی بند کر دی۔ گرمی اچھی خاصی تھی، اس لیے مجھے اٹھنا ہی پڑا اور 10 بجے میں نہار منہ گھر سے بکرے سمیت نکلا۔ اس بار اماں نے سال بھر پہلے بکری کا بچہ لے کر چھت پر رکھ چھوڑا تھا، جہاں پہلے ہی خلیل کے کبوتروں نے ماحول کو معطر کر رکھا تھا۔ اب یہ بکرا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ میری اور شنو کی ملاقات سخت غیر رومانی ماحول میں ہوتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کی کہے سے زیادہ غٹر غوں اور بکرے کی میں سنتے تھے۔ اب شنو کا رخ روشن بھی کم نظر آتا تھا، کیونکہ اس کا دوپٹہ جو عام طور سے گلے میں ہوتا اب بیشتر وقت اس کی ناک پر رہتا تھا۔ ندی کی طرف جانے والا راستہ سوئے دار یعنی میرے یار بیکار راجا کے گھر کے پاس سے گزرتا تھا، اور صبح صبح وہاں محلے والوں کا ہجوم دیکھ کر میں بھی اندر چلا گیا۔ راجا کے ماں باپ کی حالت دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا یار اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ راجا کا باپ بھوں بھوں کر کے رو رہا تھا۔ اگرچہ میں نے اور راجا نے ہمیشہ سوچا تھا کہ اگر راجا فوت ہوا تو اس کا باپ بغلے ضرور بجائے گا مگر روئے گا نہیں، مگر اب اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ راجا کی جواں مرگی نے اس کا کلیجہ شق کر دیا تھا۔ اس کی ماں بھی رہ رہ کر راجا جیسے روح سیاہ لال کو یاد کر رہی تھی۔ اولاد بہرحال اولاد ہوتی ہے، چاہے وہ راجا جیسی کیوں نہ ہو۔ مجھے خیال آیا کہ بعد از مرگ راجا کے بارے میں اسی طرح سوچ رہا ہوں جیسے اس کی زندگی میں سوچتا تھا، اور میرا شرمندگی سے برا حال ہو گیا۔ خود کو لعنت ملامت کرتے ہوئے میں نے راجا کے باپ سے پوچھا، خالو ہوا کیا تھا؟ ارے کیا بتاؤں، اس نے سینہ پیٹ کر کہا، رات کو یہیں تھا اور صبح دیکھا تو جا چکا تھا۔ یہ ایک اور ناقابل یقین بات تھی کہ راجا کی رات گھر میں گزری تھی۔ جب سے اسے عارفہ سے عشق کا کینسر لاحق ہوا تھا، اس کی کوئی رات گھر میں نہیں گزری تھی۔ شاید آخری وقت میں اس کی حالت ایسی نہیں رہی تھی کہ عارفہ کے مزید ارمان پورے کر سکتا، اور اس نے راجا کو اپنے بیڈ روم سے آگ کر دیا تھا۔ شاید اسی لیے گھر منتقل ہوا تھا کہ سکون سے مر سکے۔ آخر اس دل کے مرد نے راجا کا کام تمام کیا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، کیا وہ بہت بیمار تھا؟ بیمار؟ راجا کے باپ نے خشک آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے کہا، نہیں تو بالکل ہٹا کٹا اور ٹھیک ٹھاک تھا۔ اب میں زیادہ تشویش زدہ ہو گیا، کیا کوئی حادثہ ہوا تھا؟ نہیں، راجا کے باپ نے اس کی بھی تردید کر دی۔ 2 ہفتے پہلے بائک والے نے ٹکر ماری تھی، پاؤں میں موچ آئی تھی، مگر اب تو وہ بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے زچ ہو کر کہا، کیا بیٹھے بٹھائے راجا کا وقت آ گیا تھا؟ راجا؟ آنکھوں کی طرح راجا کے باپ کا لہجہ بھی خشک ہو گیا۔ ابھی میں اپنے گدھے کو رو رہا ہوں۔ ابھی میں دم بخود ہوا ہی تھا کہ ایک خاصا وزنی کنکر آ کر میرے سر پر لگا۔ شکر ہے کہ میں نے بال ذرا بڑھا رکھے تھے، ورنہ سر پھٹ جاتا۔ پھر بھی اچھی خاصی چوٹ آئی تھی۔ میں نے بھنا کر اس کی طرف دیکھا کہ راجا کا منحوس چہرہ دیوار سے جھانکتا نظر آیا اور اس نے دانت بھی نکالے تھے۔ میں باہر آیا تو راجا دیوار کے کونے سے جھانک رہا تھا۔ میں اس کے پاس آیا۔ خبیث،
تو यहाँ शरोफा पर संग बरसा रहा है, उधर तेरे बाप ने अपने गधे के लिए मोहल्ला सर पर उठाया हुआ है। मैं तो आधे घंटे से तेरी ताजियत कर रहा था। अगर गधे की जगह मैं होता तो शायद अब्बा मिठाई बांट रहा होता। बाय द वे, बिरादर खर को हुआ क्या था? मैं तो समझा कि तुझे कुछ हो गया है। आरफा की सोहबत बिलाखिर रंग ले आई है। यहाँ से गुजरा तो बिल्कुल मैयत के घर वाला नक्शा देखा। अंदर गया तो तेरी अम्मा पर सख्ता ताली था और अब्बा यूं रो रहा था कि मैं चकरा गया। मैंने तो तेरी लाश तलाश करने की कोशिश भी की। तेरी कोशिश हमेशा की तरह नाकाम रही। राजा ने इत्मीनान से कहा, जलील फिक्र मत कर, तुझे कब्र में उतार कर मरूंगा। खासी देर बाद जाकर तेरे बाप ने उगला कि उसका गधा नहीं रहा है। मगर गधे की लाश कहाँ है? राजा के सवाल ने मुझे चौंका दिया था कि मरहूम की लाश तो मैंने देखी नहीं थी। मैंने ख्याल जाहिर किया शायद मरहूम का इंतकाल धोबी घाट पर हुआ हो और वहीं नहलाने धुलाने के बाद धुलने के लिए आने वाली चादरों से इसका कफन भी हो जाएगा। कब्रिस्तान में तो इजाजत न मिले, मगर नदी के किनारे इसे दफनाया जा सकता है। राजा ने नफी में सर हिलाया। ये केस कुछ और है। तूने गौर नहीं किया कि गधा गाड़ी तो घर के बाहर मौजूद है? क्या गधा अकेला धोबी घाट चला गया था मरने के लिए? मैंने गौर किया तो वाकई गधा गाड़ी बाहर मौजूद थी। अकेले गधे के धोबी घाट जाने की तुक तो नहीं बनती थी, और अगर इसका इंतकाल यहाँ हुआ होता तो इसे गाड़ी में ही ढोकर ले जाया जा सकता था, बशर्ते कि इस गाड़ी को कोई दूसरा गधा खींच रहा होता। मैंने राजा की तरफ देखा। तेरा मतलब है गधा फौत नहीं हुआ है? मेरा यही ख्याल है। राजा ने पतलून की जेब से अपने करतूतों से भी ज्यादा खराब हालत में एक मुड़ी तोड़ी बीड़ी निकाली और इसे सीधा करके सुलगाया। फिर कहाँ गया? मेरा ख्याल है वो अगवा हो गया है, राजा ने इंकिशाफ करने वाले अंदाज में कहा। अगवा? मैं भूंज कर रह गया। तेरा मतलब है इसे तावान के लिए अगवा कर लिया गया है? अगर अगवा करने वाला इस वक्त कहीं आस पास मौजूद है तो वो अब्बा की हालत देखकर तावान ही मांगता। लेकिन मेरा ख्याल कुछ और है। गधे का अगवा इसकी कढ़ाई वगैरह बनाने के लिए किया गया है। गधे की कढ़ाई? लगता है तू आजकल अखबार वगैरह से परहेज कर रहा है। वैसे तो गधा न जाने कब से हमारी खुराक में शामिल है, मगर जब से बैरून मुल्क इसकी खाल की मांग और कीमत बढ़ी है तब से गधा गोश्त अक्सर होटलों में पकने और बिकने लगा है। लोग बहुत शौक से खाते हैं। तूने खाया है? कई बार। लेकिन जैसे ही मुझे पता चलता है कि पकने वाला गोश्त गधे का है, मैं इस होटल का रुख करना छोड़ देता हूँ। फायदा? दूसरे होटलों में भी तो खरखराई चल रही होती है। तूने ठीक कहा, लेकिन मुझे पता तो नहीं होता है ना। जायका बिल्कुल मटन जैसा, बल्कि इससे अच्छा होता है। इसका पता यूं चला कि एक होटल पर छापा पड़ा और वहां से गधे का गोश्त पकड़ा गया, तो मजबूरन इस शाम उसने मटन से कढ़ाई बनाई। वो इतने मजे की नहीं थी। राजा ने इत्मीनान से कहा, तू सुना, इतनी सुबह यहाँ कैसे आ गया? सुबह से पता नहीं किसका मुंह देखा था। पहले निहार मुंह तेरे बाप का बावेला देखा और अब तुझे देख रहा हूँ। तूने यकीनन आईना देखा होगा, राजा ने मजीद इत्मीनान से कहा और बच जाने वाली बीड़ी एक तरफ उछाल दी। जरा ये मजमा छट जाए तो हम दोनों कुछ जासूसी करेंगे। जासूसी? वो किस खुशी में? यही कि गधा कब और कैसे गया। अगर ले जाया गया है तो ले जाने वाला कौन है? मेरा जासूसी के बजाय नाश्ते का ख्याल है। मैंने बकरे की तरफ देखा। उसके बाद इसे नाश्ते के लिए नदी ले जाना है। अगर तू मेरा साथ दे तो नाश्ता मेरी तरफ से, राजा ने कमाल फराख दिली से कहा। मगर मैं राजा के जहां से माने वाला नहीं था। पिछले दिनों इसने एक ड्यू लंच कराने के लिए खैराती दस्तरखान का रुख किया था। चिकन कढ़ाई और कौरमे की डिकारे लेते हुए उसने कहा कि इस पर जो लंच ड्यू था वो उसने करा दिया है। मैंने नफी में सर हिलाया। मेरा इस खैराती दस्तरखान पर नाश्ते का कोई इरादा नहीं है। नाश्ता फत्तू के होटल में होगा। अब वहां अंडा पराठा भी मिलता है। और बकरे का नाश्ता? मैंने नुक्ता उठाया। मैं इस बेज़बान की बद्दुआ नहीं ले सकता। खुद सोच कि भूखे पेट हमें नाश्ता करते देखकर इसके दिल पर क्या गुजरेगी और फिर इस दिल से क्या निकलेगा। चल यार, इसे भी नाश्ता करा दूंगा, राजा ने बादल नाख्वास्ता कहा। सवाल ये है कि तू अपने बाप के गधे की बाजियाबी के लिए इतना परेशान क्यों है? क्योंकि अगर गधा नहीं मिला तो अब्बा मुझे इसकी जगह गाड़ी में जोत देगा। राजा ने असल बात उगल दी। आजकल काम बहुत ज्यादा है और अब्बा का गधे के बगैर गुजारा नहीं है। देख जलील, तुझे मेरा साथ देना होगा। क्योंकि कुछ अरसे पहले राजा ने अम्मा वाले केस में मेरी बेलौस मदद की थी।
جب اماں نے ابا مرحوم کے کچھ عشقیہ خطوط پکڑے تھے اور ان کی تفتیش میرے سپرد کی تھی، اس لیے میں مجبوراً مان گیا۔ مگر یاد رکھ، میں تیرا ان لمیٹڈ ساتھ نہیں دے سکتا۔ مسئلہ 1-2 دن میں حل ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ میں ابا کی گاڑی میں لال کی جگہ بندھا ہوں گا۔ راجا نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں چونکا اور اب سمجھا کہ راجا کی ماں بار بار میرا لال کیوں کہہ رہی تھی۔ گدھے کا نام ہی لال تھا۔ بکرا ندی کی طرف جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں ہری گھاس تھی، اور سچی بات ہے کہ میں بھی بکرے کا ہم نوا تھا کیونکہ وہاں ناصر دھوبی کی کوہ نور بیوی موجود ہوتی تھی۔ مگر راجا نے ہم دونوں کے پروگرام میں خلل ڈالا تھا۔ میں راجا کی دوستی سے مجبور تھا، بکرا نہیں۔ اس لیے اس نے موقع پا کر راجا سے بدلہ لیا اور عین اس وقت راجا کو عقب سے ٹکر ماری جب وہ کھلے مین ہول کے سامنے تھا۔ مگر ٹکر خاصی زوردار تھی، اس لیے راجا مین ہول پار کر کے آگے جا گرا تھا۔ اس نے اٹھ کر خفگی سے مجھے دیکھا۔ خبیث، یہ کیا حرکت تھی؟ میں خود بکرے کی حرکت پر دنگ رہ گیا۔ سوری یار، بکرے نے اچانک وار کیا۔ اس سے اندازہ کر لے کہ یہ کس قدر کینہ پرور بکرا ہے۔ اب میں اسے ناشتہ نہیں کراؤں گا۔ راجا نے وہ جگہ سہلائی جہاں بکرے نے ٹکر رسید کی تھی۔ خبیث نے کولے کی ہڈی توڑ دی۔ راجا، معاہدے سے مت مکر، میں نے اسے خبردار کیا۔ اس کے نتائج اس سے بھی زیادہ سنگین برآمد ہو سکتے ہیں۔ بکرے کے ساتھ مجھے اپنا مخالف نہ کر۔ بات راجا کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے بکرے کا ناشتہ فوری بحال کر دیا۔ مگر وہ جا کہاں رہا تھا، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اپنی گلی سے نکل کر وہ بڑی گلی میں آیا اور یہاں موجود ایک فقیر کے پاس رکا جو پیدائشی نابینا تھا مگر آنکھ والوں سے زیادہ کماتا تھا۔ راجا نے اسے 5 کا ایک متروک نوٹ دیا۔ بابا، دعا کرنا کہ ابا کا گدھا مل جائے۔ وہ چونکا۔ تیرے باپ کا گدھا کوئی لے گیا ہے؟ پتہ نہیں بابا، صبح سے غائب ہے۔ فقیر نے منہ اوپر کیا اور بولا، تبھی میں کہوں گدھے کی ٹاپ بالکل تیرے گدھے والی تھی، پر جس کے ساتھ وہ جا رہا تھا اس کے پیروں کی چاپ تیرے باپ جیسی نہیں تھی۔ راجا چوکنا ہو گیا۔ بابا، یہ کب کی بات ہے؟ فجر کے کچھ دیر بعد کی، اندھے فقیر نے جواب دیا۔ بابا، دوسرا آدمی کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ راجا نے ایک اور نوٹ اسے پیش کیا۔ یہ بھی متروک تھا۔ وہ یوں چل رہا تھا جیسے اس کے پاؤں میں نقص ہو۔ فقیر نے انکشاف کیا۔ پاؤں میں نقص؟ راجا نے زیر لب کہا اور پھر اچھل پڑا۔ میں سمجھ گیا نا، فقیر نے خوش ہو کر کہا اور دونوں نوٹ اس کے منہ پر مارے۔ اب یہاں سے دفع ہو جا گدھے کے بچے، مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ تجھ جیسے 10 آنکھ والوں سے زیادہ دیکھتا ہوں۔ راجا شرمندہ ہو گیا، مگر اس ٹھیٹ نے فقیر کو اصل نوٹ پھر بھی نہیں دیا۔ میں نے ایک 50 کا نوٹ نکال کر اس گنی آدمی کی خدمت میں پیش کیا۔ بابا، اسے معاف کر دو، اور یہ بھیک نہیں، تمہاری صلاحیت کو خراج تحسین ہے۔ اس نے بے نیازی سے نوٹ لیا اور اپنے لباس میں کہیں غائب کر دیا۔ بچہ، اللہ تجھے اور دے۔ ایک بات اور بابا، کیا وہ اسی سڑک پر آگے کی طرف گیا تھا؟ نہیں، چوراہے سے دائیں طرف مڑ گیا تھا۔ راستے میں راجا نے پوچھا، تو نے سمت والا سوال کیوں کیا؟ جب تو چوکا تو میرا ذہن بھی شہزادہ کڑاہی ہاؤس کی طرف گیا تھا۔ سامعین کو یاد ہوگا کہ میرے یالوں کی چنڈال چوکڑی میں ایک شہزادہ بخت آور عرف بدبخت بھی تھا، دوسروں کی آنکھوں سے سرما چرا لے جانے والا اور سرمے کی جگہ چونا لگانے والا۔ مگر جب اس نے کڑھائی ہاؤس کھولا تو خود اس کی آنکھوں میں اس کا اپنا ہی بال آ گیا اور اس نے ہم یاروں کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ خاص طور سے بل لیتے ہوئے وہ آنکھیں بالکل ہی ماتھے پر رکھ لیتا تھا۔ ویسے تو گزارا ہمیشہ مال حرام پر رہا، مگر پاؤں میں لنگ آ جانے کے بعد اس کے لیے دھندا کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ اس دھندے میں کامیابی کے تعلق دماغ سے کم اور پیروں سے زیادہ ہوتا تھا۔ بوقت ضرورت اسے فوری فرار ہونا پڑتا تھا، اور شہزادہ بدبخت نے اس میں اتنی مہارت حاصل کی ہوئی تھی کہ ایک بار فرار کے دوران وہ کھیل کے میدان میں جا نکلا اور عین اس وقت ریس میں شامل ہوا جب ریفری پستول سے فائر کر چکا تھا۔ بدحواس شہزادہ بدبخت اسے خود پر فائر سمجھا اور 100 میٹر کی دوڑ میں جب دوسرے ابھی آدھے راستے میں تھے، وہ فنیشنگ لائن عبور کر چکا تھا۔ کچھ روز بعد وہ بدبخت یوں نظر آیا کہ اس کے لیے چند قدم چلنا بھی محال تھا۔ اس کا ایک پاؤں ٹخنے سے یوں مڑ گیا تھا جیسے وہ دیوار پر چڑھنے کی مشق کرتا رہا ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک غریب بیوہ کے جھگڑے میں ٹانگ اڑانے سے اس کا یہ حال ہوا ہے، مگر واقفان حال کا کہنا تھا کہ فتو کے ہوٹل سے فرار کی کوشش میں وہ بدقسمتی سے اس کے سالوں کے ہتھے چڑھ گیا
اور پاؤں کے اس غیر فطری زاویے میں ان کا کمال دست تھا۔ البتہ شہزادہ بدبخت نے اس کا اعتراف نہیں کیا۔ پھر اس نے کڑاہی ہاؤس کھول لیا۔ وہ خود کڑاہی کا شوقین تھا اور اسے کڑاہی پکانا بھی آتی تھی، اس لیے کڑاہی ہاؤس چل نکلا۔ شروع میں اور راجہ بھی گئے، مگر شہزادہ بدبخت کو وہاں ہمارا آنا گوارا نہیں تھا، اس لیے وہ جان بوجھ کر گھٹیا سلوک کرتا تھا۔ ایک بار راجہ سے اس کی منہ ماری ہوئی اور اس کے بعد ہم نے وہاں جانا بند کر دیا۔ یہی وہ چاہتا تھا۔ شہزادہ کڑاہی ہاؤس اسی علاقے میں تھا، یعنی زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ اسی لیے جب فقیر بابا نے گدھا لے جانے والے کی چال میں نقص کی نشاندہی کی تو قدرتی طور پر ہمارا ذہن اسی طرف گیا تھا۔ کچھ دیر بعد فتو کے ہوٹل پر چائے پراٹھے کا ناشتہ کرتے ہوئے راجہ نے کہا، اگر یہ بدبخت ہوا تو سمجھ لے کہ اس کی بدبختی آ گئی ہے۔ مگر تو کیسے ثابت کرے گا؟ ٹھیک ہے وہ گدھا لے جا سکتا ہے، مگر ذاتی طور پر گدھا نہیں ہے جو اسے اپنے کڑاہی ہاؤس کے باہر لے جا کے باندھے۔ اور بائی دا وے وہ گدھا لے کر کیوں گیا ہے؟ راجہ نے یوں میری طرف دیکھا جیسے مجھ پر گدھا ہونے کا شک کر رہا ہو۔ تجھے بتایا تو تھا کہ آج کل گدھے کا گوشت چل رہا ہے۔ اوہ ہاں، میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی۔ تو شہزادہ بدبخت لوگوں کو بیف و مٹن کے نام پر گدھا کڑاہی کھلاتا ہے۔ آج کل ایسا ہی چل رہا ہے، راجہ نے کہا۔ ہمارے نزدیک ہی بکرا لوسن سے ناشتہ کر رہا تھا، مگر جب اس نے ناشتے کے بعد دوسری کارروائی شروع کی تو فتو نے اپنے ڈیک کی طرح چلا کر کہا، جلیل اسے یہاں سے لے کر دفع ہو جا ورنہ یہیں کاٹ دوں گا۔ تو نے بکرے کو ہاتھ لگایا تو میں بھی کچھ کاٹ دوں گا۔ میں نے جوابی دھمکی دی، مگر جب ایک کونے سے فتو کا سالہ اٹھا تو بادر ناخواستہ مجھے اٹھنا پڑا۔ باہر آ کر میں نے راجہ سے کہا، پہلے اسے گھر چھوڑ دوں ورنہ اس کے ساتھ سکون سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جہاں جائیں گے یہ ایسے ہی ذلیل کر کے نکلوائے گا۔ سچی بات ہے کہ میں خود بھی بکرے کے ساتھ گھر جانا چاہتا تھا، کیونکہ ان دنوں مجھ پر کاہلی کا موسم آیا ہوا تھا اور کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، حد یہ کہ رومانس کرنے کو بھی نہیں۔ کل ہی شنو نے ڈیٹ پوائنٹ یعنی چھت پر ملاقات کے دوران شکوہ کیا کہ میں بالکل ٹھس ہو کر رہ گیا ہوں۔ میں نے اس کا ذمہ دار اماں اور خالہ لاؤڈ اسپیکر کو قرار دیا، جنہوں نے میرے جوان گرم خون کو ٹھنڈا کرنے میں وہی کردار ادا کیا تھا جو ہمارے سیاستدان کرپشن کے خلاف کارروائی کرنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی بالآخر وہ کارروائی کرنے والوں کو ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ راجہ میرا موڈ بھاگ گیا اور میرے ساتھ ہو لیا۔ مجبوراً مجھے بکرا گھر ڈراپ کر کے اس کے ساتھ شہزادہ کڑاہی ہاؤس آنا پڑا تھا۔ راجہ کا خون کھول رہا تھا جیسے سوڈے میں ابال آتا ہے، مگر میں کڑاہی ہاؤس تک آتے آتے اس کا ابال ختم کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ دیکھ بے راجہ، تو جانتا ہے کہ لفڑے پھڈے اور ہاتھا پائی شرفا کا شیوا نہیں ہے۔ جلیل، بے شک آج کل ملک میں شریفوں کا راج ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جیسے لوگ بھی شرفا ہونے کا دعویٰ کریں۔ راجہ نے مجھے آئینہ دکھایا۔ میرا مطلب ہے یہ میرا اسٹائل نہیں ہے۔ تو کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم لکھنوی انداز میں اس کمینے کے آگے آداب بجا لائیں اور اسے التجا کریں کہ وہ اپنے والد حضور کا خر سیاہ واپس کر دے، ورنہ ہم ابا حضور کی قرولی اپنے پیٹ میں بھونک بھونک کر خودکشی کر لیں گے؟ یہ گھونپنے کا مترادف ہے۔ میں نے تصحیح کی، اس لیے صرف ایک بار بھونکنا کافی ہوگا، مگر راجہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ میں اس کی کڑائی والی کفگیر اس کی میں گھونپ دوں گا۔ اگرچہ راجہ نے جو دھمکی دی تھی وہ عملی طور پر ناممکن تھی، مگر میں نے اسے باز رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ یار سمجھا کر، فرض کر ہم وہاں جاتے ہیں اور گدھا وہاں نہیں ملتا، جیسا کہ 101% امکان ہے کہ گدھا وہاں نہیں ہوگا، تب تو کیا کرے گا؟ کفگیر کیا، بے شک کڑائی گھونپ دے، گدھا تو نہیں ملے گا۔ نہ ملے، میں اسے کسی قابل نہیں چھوڑوں گا، رفع حاجت کے بھی نہیں۔ میں چلتے چلتے رک گیا۔ راجہ فیصلہ کر لے، تجھے گدھا لینا ہے یا انتقام؟ دونوں، اس نے کہا۔ تب مجھے معاف رکھ، میں صرف گدھے کی بازیابی تک تیرے ساتھ ہوں۔ میں نے یو ٹرن لینے کا ارادہ کیا کہ راجہ انتقام سے دستبردار ہو گیا، اور ناقابل بیان الفاظ میں اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اس کی مدد جاری رکھوں۔ میں نے اس کی بکواس کو نظر انداز کرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ اس صورت میں یہ بات اپنے گدھے جیسے دماغ میں بٹھا لے کہ تجھے میرے کہنے پر عمل کرنا ہے، ورنہ تو خود جو چاہے کر۔ بادر ناخواستہ راجہ نے حلف لینے والے انداز میں ہاتھ اٹھا کر اقرار کیا کہ وہ صرف میرے کہنے پر عمل کرے گا، اپنی ذاتی عقل قطعی استعمال نہیں کرے گا۔ ہم کڑائی ہاؤس کے پاس پہنچے
تو وہاں ایک ملازم دکان کھول رہا تھا۔ کھانے کا باقاعدہ آغاز لنچ سے ہوتا تھا اور پھر ڈنر کے بعد ختم ہوتا تھا۔ ناشتے کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے شہزادہ بدبخت آرام سے دکان کھولتا تھا، مگر وہ خود اس وقت دکان میں موجود نہیں تھا۔ سڑک کے پاس سے راجا نے سرگوشی میں مجھ سے کہا، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ مجھے پہلے ہی توقع تھی، میں نے جواب دیا، گدھا یہاں نہیں ہوگا۔ پھر کہاں ہوگا؟ میرے ساتھ آ، میں نے کہا اور دکانوں کے اوپر بنے فلیٹوں کی سیڑھیوں کا رخ کیا۔ راستے میں راجا نے پوچھا، تیرا کیا خیال ہے، گدھا اوپر ہوگا؟ راجا، گدھے جیسی باتیں نہ کر۔ اگرچہ گدھا باتیں نہیں کرتا، لیکن اگر کر سکتا تو بالکل تیرے جیسی بات کرتا۔ 4 منزل اوپر گدھا کون لے جائے گا اور اسے لے جانے کون دے گا؟ تب تو اوپر کیوں جا رہا ہے؟ جلد تو دیکھ لے گا، میں نے کہا اور کچرے کے ڈسٹ بن سے بچ کر اوپر قدم رکھا۔ راجا نہیں بچ سکا اور ڈسٹ بن سیڑھیوں پر گرا اور کچرا بکھیرتا ہوا نیچے جانے لگا۔ ہم نے زیادہ رفتار سے اوپر کا رخ کیا کیونکہ ڈسٹ بن کی مالکہ فلیٹ سے نکل آئی تھی اور ناقابل یقین رفتار کے ساتھ وہ ناقابل بیان الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہی تھی۔ شکر ہے وہ ہمارے پیچھے نہیں آئی۔ راجا مجھ سے پہلے اوپر پہنچ گیا تھا اور پھولی سانس کے ساتھ چھت کا جائزہ لے رہا تھا، جہاں ٹوٹا پھوٹا کباڑ اور اس کے ساتھ الگنیوں پر کپڑے پھیلے تھے۔ راجا دلچسپی سے ان کا معائنہ کر رہا تھا کہ میں نے اسے کھینچا۔ ملبوسات پر باقی ریسرچ بعد میں کر لینا۔ راجا مجبوراً کھینچا آیا۔ میں نے بلڈنگ کے پچھلے حصے میں جھانکا تو وہاں ایک چھوٹا سا صحن تھا اور اس صحن کو دیواریں اٹھا کر مختلف حصوں میں تقسیم کر لیا گیا تھا۔ یہاں بھی زیادہ تر کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا اور ایک صحن میں گدھے کے سائز کا بکرا بیٹھا ناشتے سے فارغ ہو کر جگالی کر رہا تھا۔ راجا اتنا زیادہ جھک گیا کہ ایک موقع پر نیچے جاتے جاتے بچا۔ میں نے بروقت سے گدی سے پکڑ لیا تھا۔ حواس بحال ہونے پر اس نے سوال کیا، گدھا کہاں ہے؟ یہاں نہیں ہے، لیکن وہ آئے گا یہیں۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو نے غور نہیں کیا؟ بکرا جس جگہ ہے وہ شہزادہ کڑائی ہاؤس کی دکان کے عین پیچھے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ بھی شہزادہ بدبخت کے پاس ہے اور بکرا بھی اسی کا ہے۔ چل مان لیا کہ بکرا اور جگہ اسی کی ہے، مگر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ گدھا بھی یہیں آئے گا؟ وہ اس طرح کہ گدھا دکان کے سامنے سے تو اندر نہیں لایا جا سکتا ہے، اس کے لیے سب سے مناسب جگہ یہی ہے۔ تو غور کر سکتا ہے کہ عقبی گلی میں ایک دروازہ بھی کھل رہا ہے، مگر گدھا یہاں لا کر کاٹا نہیں جا سکتا ہے۔ صرف چھت سے نہیں بلکہ پیچھے کھلنے والی بالکونیوں سے بھی نیچے جھانکا جا سکتا ہے۔ راجا نے اتنی دیر میں پہلی عقل مندی کی بات کی اور میں قائل ہوا، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، گدھا یہاں نہیں کاٹا جا سکتا، مگر اسے ٹکڑے کر کے یہیں سے دکان میں لایا جاتا ہوگا اور کچن میں پکا کر گاہکوں کو کھلایا جاتا ہوگا۔ لیکن ہمیں تو گدھا سالم چاہیے، راجا نے اعتراض کیا۔ زندہ سلامت، اگر ہم یہیں گدھے کا انتظار کرتے رہے تو وہ زندہ تو نہیں ملے گا۔ راجا کی یہ بات بھی درست تھی۔ اب ہمیں شہزادہ بدبخت کے سلاٹر ہاؤس کا پتہ چلانا تھا، اس سے پہلے کہ وہ حرام گدھا حلال کر لیتا، مگر یہ خاصا مشکل کام تھا۔ اتنے بڑے شہر میں کسی سلاٹر ہاؤس کا پتہ چلانا کون سا آسان تھا، اور پھر شہزادہ بدبخت اسے کسی سرکاری سلاٹر ہاؤس میں تو لے جانے سے رہا، اور نہ ہی وہ اس کام میں زیادہ لوگوں کو شامل کر سکتا تھا۔ اس سے راز کھل جانے کا خطرہ رہتا تھا۔ امکان یہی تھا کہ وہ اپنے چند ایک رازدار ملازمین کے ساتھ یہ کام خود کرتا ہوگا، اور گدھا کاٹنے کے بعد اس کا گوشت ٹکڑوں کی صورت میں عقبی دروازے سے کڑائی ہاؤس لایا جاتا ہوگا اور فریزر میں رکھا جاتا ہوگا۔ کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے راجا سے پوچھا، تیرا کیا خیال ہے، گدھا اس وقت کہاں ہو سکتا ہے؟ راجا بھننا کر بولا، اگر میں گدھا ہوتا تو ضرور اس بات کا جواب دے سکتا۔ تو تب بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے سرد آہ بھری۔ دیکھ راجا، میرے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ میں گھماؤں اور گدھے کا پتہ چلا لوں۔ وہ اس وقت اس شہر بے قرار میں کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق شہر میں گدھوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہے، اور اگر اسے مانوی انداز میں لیا جائے تو اصل تعداد کہیں زیادہ ہوگی۔ مگر ہم اصل گدھوں میں بھی تلاش کرنا چاہیں تو تیرے باپ کا گدھا تلاش کرنا بہت مشکل کام ہوگا۔ اس کے باوجود کوشش کی جا سکتی تھی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وقت کم ہے، اور جب تک ہم تلاش کریں گے گدھا لوگوں کے میدوں میں جا کر ہضم بھی ہو جائے گا۔ تب کیا کریں؟ راجا نے زشت لہجے میں کہا۔ اتنے میں ایک خاتون چھت پر آئی جس نے ٹوکری اٹھا رکھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ہم منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اگر وہ شور مچاتی تو ہمارے پاس فرار کے لیے صرف سیڑھیاں تھیں اور ان پر جگہ جگہ رکاوٹیں تھیں۔
इम्कान यही था कि हम डस्टबिन की तरह लुढ़कते हुए नीचे जाते, जो कसर इससे बच जाती वो बिल्डिंग वाले पूरी कर देते। इसलिए हम खातून को अपने शरीफ होने का यकीन दिला रहे थे। इसके बावजूद वो जाते हुए हमें बहुत कुछ सुना गई थी। उसने हमें ऐसा ठिरकी करार दिया था जो औरत तो औरत, इसके कपड़ों तक को उतारने से बात नहीं आते। उसके जाने के बाद मैंने पुरमलामत नजरों से राजा की तरफ देखा। ताड़ा तूने था और सुनना हमें पड़ा। कोई बात नहीं यार, राजा नीचे झांकते हुए बोला। अल्लाह ने तुझे 2 कान क्यों दिए हैं? इसीलिए ना कि एक से सुनकर दूसरी से निकाल दे। मैं पूछ रहा था कि अब क्या किया जाए। अगर उसने गधा काट दिया हो तो हम इसे रंगे हाथों पकड़वा सकते हैं। बेकार है, वो रिश्वत देकर छूट जाएगा। गधा फरोशी में उसने खासा माल कमाया होगा। तब क्या किया जाए? राजा बोला और फिर यूं उछला कि दोबारा नीचे जाते जाते बचा। मैंने एक बार फिर उसकी गुद्दी पकड़कर खींचा था। क्या बात है? अब तेरे बाप का गधा इतना अहम भी नहीं है कि तू इसकी खातिर हराम मौत मर जा। कौन मर रहा है? मुझे तो एक ख्याल आया था। पुलसिरात से भी तू इसी तरह गिरेगा। वैसे ख्याल क्या है? अगरचे वहां छत पर कोई नहीं था सिवाय चंद कौवों के, मगर राजा ने यूं मेरे कान में घुसकर अपना ख्याल सुनाया जैसे हम किसी धरने में बैठे हैं और वो धरने के खिलाफ कोई बात करने जा रहा है। मगर इसने जो ख्याल सुनाया इस पर मैं उछला और इस बार राजा ने मुझे नीचे जाने से बचाया था। मैंने इसका शाना थपका। ख्याल तो बहुत अच्छा है, मगर इस पर अमल दरामद कैसे होगा? ये सोचना तेरा काम है। राजा ने दांत निकाले। वैसे भी तू ऐसी हेरा फेरियों का माहिर है। चोर चोरी से भले ही चला जाए, मगर लोग इसे हेरा फेरियों से जाने नहीं देते। मैंने ठंडी सांस ली। ऊपर अब धूप नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी, इसलिए हमने नीचे का रुख किया। डस्टबिनों से बचते बचाते यूं बाहर आए कि पीछे निस्फ दर्जन खवातीन हमारी जानों को रो रही थीं, जिनके डस्टबिन हमने गिराए थे। राजा ने बाहर आकर खफकी से कहा, यार इन लोगों को ख्याल रखना चाहिए। सीढ़ियां इंसानों के आने जाने के लिए होती हैं। बेटे ख्याल तो रखा है, ख्याल रखने की आवाजें ही तो बाहर तक आ रही थीं। तरबूज का शरबत पीकर हमारे हवास जरा बहाल हुए तो मैंने राजा से कहा, अब हमें तवील सफर तय करना होगा। वो क्यों? इन फ्लैटों के उक़ूब में जाने के लिए। इसी से बचने के लिए तो सीढ़ियों का शॉर्टकट इस्तेमाल किया था। राजा की जान निकल गई। उसने जल्दी से कहा, हम ऊपर से रस्सी की मदद से नीचे नहीं उतर सकते? उतर तो सकते हैं, मगर ना तू माहिर है और ना मैं। इसलिए इम्कान है कि हमारी लाश बकरे के साथ पड़ी होगी। राजा ने फौरन अपनी तजवीज वापस ली और मेरे साथ चलने लगा। तेरी बाइक कहाँ है? खलील की बाइक का इंजन सीज हो गया था। आजकल वो मेरी बाइक पर दफ्तर आ जा रहा है। अपना इंजन कभी सीज नहीं होता। राजा ने सर्द आह भरी। अब्बा के पास आधे हार्स पावर का गधा था, अब वो भी नहीं रहा। बेटे तेरे अब्बा के पास पैसा बहुत है, मगर वो खर्च नहीं करता है। हाँ, लेकिन वो इसे अपने साथ कब्र में भी नहीं ले जा सकता। राजा का लहजा इस बार पुरुम्मीद था। एक ना एक दिन ये सब मेरा होगा। लेकर तो तू भी कब्र में नहीं जाएगा, मगर यकीन है कि तू अपने न होने वाले वारिसों के लिए कुछ छोड़कर भी नहीं जाएगा। राजा ने इस सच बयानी का बुरा मनाया, मगर ऐसी ही नोक झोंक में ये सफर आसानी से कट गया। चलते हुए राजा ने किसी बच्चे की कॉपी से फाड़कर अलग कर दिया जाने वाला एक कागज उठा लिया था और जरा सी जुस्तजू के बाद इसे एक बॉल पॉइंट भी पड़ा मिल गया था, जिसमें जरा सी स्याही बाकी थी। इसने एक थड़े पर बैठकर कागज पर इसी पेन से अपनी टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में एक सतर लिखी और हम आगे रवाना हुए। मैंने राजा से कहा, कहीं तेरी तहरीर पकड़वा न दे। अपनी तहरीर तो मैं भी दोबारा नहीं दोहरा सकता, इसलिए कोई पहचानेगा कैसे? मेरे एक टीचर अपनी महबूबा को, जो इत्तेफाक से मेरी दूसरी टीचर थीं, पकड़े जाने के खौफ से मुझसे लव लेटर लिखवाते थे। उनकी फरमाइश पर मैं हर बार तहरीर बदल कर लिखता था। इसकी इतनी मश्क हुई कि इसके बाद कभी एक जैसा लिखा ही नहीं। मैट्रिक में इसी वजह से फेल करार दिया गया था कि एक ही पर्चे में 10 तरह की राइटिंग थी और कोई आपस में मैच नहीं कर रही थी। पर्चा चेक करने वाला भी चकरा गया होगा कि 10 अफराद ने एक पेपर दिया और फिर भी पासिंग मार्क वाला नहीं है। इस सच बयानी पर राजा ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा था कि मैंने ऊपर देखा और बर वक्त एक तरफ सिरक गया। राजा ने ऊपर से आने वाले कपड़ों की धुंध से गुसल किया और अचानक ही इसकी सफेद शर्ट धानी रंगों से रंग गई थी। यकीनन जिन कपड़ों का धुंध था वो रंग छोड़ते थे और बाल्टी उलटने वाली के रंग ढंग मैं देख ही रहा था।
بالٹی پھینک کر وہ ہنسی اور بالکونی سے غائب ہو گئی۔ اس سے پہلے راجہ آتش فشاں کی طرح پھٹتا اور گالیوں کا لاوا ابلتا، میں نے اس کا منہ دبایا اور اسے کھینچ کر ایک دیوار کے ساتھ لے گیا۔ یہاں ہم آنے والی دوسری بچھاڑ سے بچ نکلے تھے۔ راجہ مچل رہا تھا اور خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ راجہ آرام سے یار، گدھے مچلہ بن کر خود پر قابو پا۔ ہم منزل مقصود پر ہیں اور یہاں تیری کسی قسم کی ہنگامہ آرائی بلا وجہ لوگوں کو متوجہ کر لے گی، خاص طور سے اس حسین خاتون کو جس نے تجھے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ راجہ نے مچلنا بند کیا اور منہ چھوڑنے پر خرگوشی میں غرایا۔ جلیل، تو نے اچھا نہیں کیا، ہاڑ میں گئی منزل مقصود، یہ شرٹ عارفہ کا تحفہ تھی۔ کوئی بات نہیں یار، جاتے ہوئے کسی اچھے ڈرائی کلینر کو دے دینا، وہ اس کے سارے رنگ نکال دے گا، ورنہ میں لنڈے سے تجھے امپورٹڈ شرٹ دلا دوں گا، بالکل ایسی ہی۔ یہ لنڈے کی نہیں ہے بیٹے، مال حرام عارفہ کے پاس ہوتا ہے، میرے پاس نہیں۔ اور اب تو بکواس بند کر کے کام کی طرف متوجہ ہو، میرا خیال ہے یہی دروازہ ہے۔